راستے کا پتہ ہی نہیں، راستہ گھما دیا، ان کو دوست بنا لیا، ان کے کپڑے پہن لیے، ان کے کھانے کھانے شروع، ان کی میٹنگز شروع، ان کی پارٹیز شروع، ان کی شادیاں شروع. کیوں؟ اپنا راستہ پتہ ہی نہیں، اپنی منزل پتہ ہی نہیں، جانا کدھر ہے. جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان، جو اپنی چیزیں ساری آؤٹ. کیوں کہ اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی. عقل نے اب کب کام کرنا ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگو نا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جب تک آپ نے تسبیح کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پر جمی نہیں، ابھی میرا دل ٹھہرا نہیں، ابھی میرے اندر بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہر ایک کو اپنا پتہ، تو اہدنا الصراط المستقیم کی تسبیح کریں. تو انفرادی طور پر بھی فائدہ ہوگا، گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، کیسے فائدہ ہوگا کہ اگر ایک عورت نہیں مانگتی اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پتہ ہی نہیں میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں، وہ جان ہی نہیں سکتی. چونکہ وہ تو ایک فیمیل ہے، اس کو کیا پتا میل کے جذبات کیا ہیں، اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر. غصہ کیا ہے، گلا فیلنگ کیا ہے، کیا جو کچھ بھی ہے اس کی احساسات ہیں، اللہ کو پتا ہے. مرد کو نہیں پتا عورت کے احساسات کیا ہیں. اگر اس کو کہہ دیا بھی تمہیں پوری ہدایت ہے، اگر اس کو پوری ہدایت ہوتی تو اتنے جھگڑے کیوں ہوتے؟ اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ ہے بس. تو اگر یہ ہدایت اس کو مل جائے تو یہ تیسری بات کون بتائے گا؟ تبھی اللہ نے کہا ہدایت مانگو. تمہیں نہیں پتا عقل کیسے لے کے چلنا، تمہیں نہیں پتا. اگر عورت کو بنا دیں حکمران، وہ تو اپنی ساری مرضی کرے گی. مرد کو بنا دیں تو وہ اپنی اپنی ساری کر رہا ہے. تو ساتھ لے کے چلنے کے لیے اللہ کے حکم کو جاننا بڑا ضروری ہے. تو وہ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہدایت پر پتہ چلتا ہے، جن کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے وہ. اچھا، اب یہ پتہ چلا اسی طرح عورت مرد کے حقوق کا نہیں مسئلہ ہوتا انفرادی طور پہ. اگر آپ حکومتوں کو دیکھیں اجتماعی طور پہ، تو حکومت اور عوام کے حقوق کا مسئلہ بھی چلتا ہے. ہدایت کو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ملنی ہے. حکومت کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے تو میری عوام خوش ہو جائے. عوام کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کس طرح لے کر چلنا ہے تو ہماری حکومت مضبوط ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف انفرادی ہدایت نہیں چاہیے، آپ کو اجتماعی ہدایت بھی چاہیے. اور تیسری جو بیسک ہدایت آتی ہے وہ آپ کے پیسہ، جہاں پر پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، سرمایہ دار جو بزنس مین اور جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی ہدایت نہیں ہوتی. یا سرمایہ دار بہت اوپر لے جاتا ہے، اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے، یا وہ جو کام کرنے والا ہے وہ اتنی بے احتیاطی کرتا ہے کہ سرمایہ ڈبو دیتا ہے. کون بتائے گا یہ توازن کدھر سے آئے گا؟ یعنی یہ سارے حقوق ہیں جو ایک دوسرے کے جا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم آپ نے جو ہدایت مانگنی ہے، صرف ہدایت کا مطلب یہ نہ سمجھے نماز قرآن ہے، بس نماز مل گئی، قرآن مل گیا، ہدایت مل گئی. گھر کے معاملات کیسے سیکھے گی عورت؟ کیسے سیکھے گی ہدایت میں جب مانگے گی؟ یا مرد کیسے سیکھے گا جب مانگے گا؟ تب پتہ چلے گا جب یہ پڑھے گا، تب اسے پتہ چلے گا اس کا حق کیا ہے. پہلے نہیں دے سکتا وہ. اسی طرح حکومت نہیں دے سکتی جب تک اللہ کی حکومت قائم نہ ہو کہ میری عوام کا کیا ہے. اسی طرح سرمایہ دار دبا نہیں سکتا اس کو، اسی طرح مزدور کو نہیں پتا میری ہدایت کیا ہے. تو یہ تینوں چاروں طرح کی ہدایت جو ہے یہ آپ کو مل جاتی ہے جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں میری بہن. یعنی مطلب یہ پتہ چلا میری بہن کہ ہمیں قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، قدم قدم پر. اور سبحان اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان ہدایت کے کتنے مرحلے ہیں ہمیں نہیں پتہ. آپ تو کہتے ہیں میں نے ہدایت مانگ لی مجھے مل گئی. نہیں، یاد رکھیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہدایت کی کتنے سٹیپس ہیں. کون سی ہدایت مجھے اور آپ کو کب ملنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کا کام ہے مانگتے رہیں بس، اور آپ کو ساتھ ساتھ ملتی جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے انفرادی کیسی چاہیے تھی اور مجھے اجتماعی طور پر کیسی چاہیے تھی. تو اس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ چیز ہم نے دیکھی. اس چیز کو آگے چل کے ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب اہدنا الصراط المستقیم آپ کہتے ہیں، جب آپ کو مکمل ہدایت مل جاتی ہے تو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہاتھ پکڑ کر چلا دے، کیسے ثابت ہوگی؟ کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں جا کر وہ جو بات کریں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں اللہ مجھے پکڑ کے چلا رہے تھے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. تو وہ کیا بات وہاں جا کر کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ الذی ہدانا. اللہ تیرا بڑا شکر. ابھی بتایا تھا نا جنتیوں کو کلمہ الحمدللہ. اس کے بعد ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا وما کننا، نہیں تھے ہم اس قابل، لنہتدی، کہ ہمیں یہاں تک کی ہدایت پہنچتی کہ ہم یہاں جنت میں شامل ہو جاتے. یہ جنت میں ہاتھ پکڑ کے داخل کرنے والا اللہ ہے.
یعنی ہدایت دے دی، پھر آپ کو پکڑ کے چلایا، یعنی ثابت قدم رکھے گا جب آپ یہ تسبیح پڑھتے جائیں گے، جب یہ آپ اپنی ترجمے قرآن کو استعمال کرتے جائیں گے، تو وہ یہ جنتیوں کے کلمے سے میری بہن ثابت ہو گیا ہے یہاں پہ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی الا اللہ. ہم ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے یہاں اگر اللہ میرا ہاتھ پکڑ کے نہ پھیلاتا مجھے. کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ پڑھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، شعوری طور پر بار بار پڑھیں، اللہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر چلا دیں گے. یعنی میری بہن پتہ چلا بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، اور ان ہدایت میں اضافہ. اگر یہ نہ اضافہ ہوتا تو اللہ کے نبی کو کیوں، اللہ کے نبی بھی تو سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، کیا ان کو ہدایت کی ضرورت تھی جتنی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ بھی کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یعنی آگے سے آگے اضافہ. اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ سر مجھے شاید کہا جا رہا ہے میرے اندر ہدایت نہیں ہے، نہیں، نبی بھی یہی صورت پڑھتے تھے ہمارے نبی. کا مطلب ہے ہدایت میں اضافہ چاہیے، آپ نے ہر وقت پڑھنا ہے اس کو اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو کبھی بھی آپ ہدایت سے الگ نہیں کر سکتے، ہدایت سے مستثنا نہیں سمجھ سکتے. اب یہ بھی کہ جو ہدایت دی ہے اس پر قائم رکھو. کس طرح آپ یاد رکھیں کہ آپ کو ہدایت مل گئی، آپ آج آئے، آپ کا ایمان بڑھ گیا، آپ گھر گئے، شیطان نے کوئی حملہ کر دیا تو ساتھ ہی ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یعنی کہ نفس کی کوئی ایسی شرارت آ گئی، آپ کے کوئی شرارت ایسی چل گئی، اس کی آپ پر وار ہو گیا، آپ کی ساری سورۃ فاتحہ سمجھنا، پڑھنا، اتنا بیٹھنا، آنا جانا اس ویدر میں، سارا کچھ آپ کا غارت ہو گیا. اس لیے یہ نہ اس کے الرٹ ہو کر رہیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے ہدایت ہر قدم پہ چاہیے. جب آپ کو فیل ہوگی میرا دل الٹا سیدھی باتیں کیوں کر رہا ہے، یا غصہ مجھے کیوں آ رہا ہے، یہ بات ایسے کیوں ہو رہی ہے، تو فوراً سورۃ فاتحہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور ان باتوں ساریوں کو یاد رکھیں اپنے لیے. سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دو، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ. یا بھی آپ کو بتائیے ساری ہدایت کیا ہے، تو پھر راستہ کون سا مانگ رہے ہیں؟ وہ ہم نے کمٹمنٹ بھی کی، اللہ سے دعا کی ہے، اور یہ آیت کیا ہے؟ مطالبہ ہے اللہ سے. یہ اللہ سے ایک مطالبہ ہے، ایک خواہش ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. اب کیا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کن پر انعام ہوا ہے؟ ہم تو بس یہ کہہ کے بس چپ کر گئے. مطلب یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، جس کا انعام کیا آپ کو پتا، میری جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت ہے، ضرورت ہے بالکل مجھے اور آپ کو جاننے کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ کون سے لوگ ہیں میری بہن جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. 4 طرح کے لوگ آئیں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ 4 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ 4 لوگ ہیں. کون سے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کون سے؟ نمبر 1 جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انعام اللہ علیہم من النبیین، نبیوں میں بھی اللہ نے انعام کیا. کتنا بڑا راستہ مانگ رہے ہیں آپ نبیوں کا، اپنے اندر کوالٹی بھی پیدا کیجئے گا. سمجھ جائیں آج کہ اللہ سے روز مانگتے ہیں، اللہ 17 دفعہ تو فرضوں میں مانگ رہے ہیں آپ. تو نبیوں کا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. نمبر 2 والصدیقین، صدیقین کا راستہ مانگ رہے ہیں. والشہداء، کتنا شوق ہے شہید ہونے کا، روز مانگ رہے ہیں. یہ وہ انعام ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. اور نمبر 4 والشہداء والصالحین. اور یہ سارے مسلمان، مومنین، مومنات، نیک لوگ، وہ سارے صالحین میں آتے ہیں، جس کو ہم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، مجھے آپ کریکٹ کیجیے اگر آپ کو یاد ہو، انت ولی فی الدنیا فی الآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ صالحین، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا راستہ تو تم نے روز مانگا تھا، آج میں نے تمہیں ان اہل القرآن کے ساتھ چلا دیا. کوئی اہمیت نہیں، مانگی تھی نا کہ مجھے صالحین کا راستہ دے اللہ. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کی، کہ آپ ہر وقت 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جاننا چاہتے ہو، اولئک الذین انعم اللہ، کون سے لوگ انعام کرنے والے؟ من النبیین، صدیقین، والشہداء. اور 4 نمبر جو ہے وہ آپ کا جو احسان، جن کے آگے میں نے بتایا کہ ہم سارے مسلمان اس میں آتے ہیں. نبیوں کا راستہ مل جائے اور کیا چاہیے. صدیقین، سبحان اللہ، ان کی جماعتیں ہی الگ ہوں گی وہاں پہ، ان کا راستہ آپ ہر وقت مانگتے ہیں. سبحان اللہ. اور صالحین، تو اس کے لیے صالحین کا راستے کے لیے پھر دعا کون سی؟ ایک تو یہی کہ آپ نے کہنا ہے صراط الذین انعمت علیہم. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے انعام کیے ہوئے ہیں.
اور وہاں جا کر ہم ان کے انعامات کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اتنا تو وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا نا کہ جو ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے انعامات کیا ہیں. تو دعا تو کر سکتے ہیں انت ولی فی الدنیا فی الاخرہ وتوفنی مسلمان، اے اللہ مجھے صرف مسلمان فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور جتنے تیرے صالحین آئے، تمام صحابہ کرام، تمام تبی تابعین، تمام اللہ کے ولی، تمام مومنین مومنات، وتوفنی ان کے ساتھ مجھے والحقنا ان کے ساتھ ملا دینا. کوئی نہیں دعا کرتا اللہ مجھے بچوں کے ساتھ ملا دینا، سکھائی کوئی نہیں گئی. کیوں کہ صالحین کا ساتھ مانگ رہے ہیں آپ، تو بچوں کو صالحین بنائے نا، تو وہ اس کے ساتھ جائیں گے. دعا آپ کو سکھائی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا من للمتقین اماما. اس وجہ سے نا میں نے غلط نہ پڑھ دی ہوں. تو یعنی ان کو امام بنائے نا ان کا، تو جب وہ بن جائیں گے میری بہن، ابھی آپ کو بتایا اس سلطنت میں بنائے ان کو، تو وہ صالحین میں شامل ہوں گے. پھر یہ ساری دعا آپ کو وہاں پر انشاءاللہ ملے گی. تو جب ہم ان کا سب کا ساتھ مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں نا میری بہن، ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک چیز اور بھی بتا دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہم بتاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. انبیاء کے راستے پہ چلا دے، دعا کر لیتے ہیں یہاں، شہداء کے راستے پہ چلا دے، صدیقین کے راستے پہ چلا دے. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے شوہروں کو، سب کو صالحین میں شامل کر دے. آمین. اچھا جی، آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم کی بات ایک آئی، اس میں ہمیں پتہ چل گیا، یا ابھی بتا رہے ہیں کہ انبیاء صالحین کا راستہ مانگتے ہیں ہم. تو وہ راستہ پہ کیسے ملا تھا ان کو؟ کیسے ملا تھا؟ مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ جس پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے ان کا آپ کو نام بھی بتا دیا، تو ان کو کیوں دیا یہ راستہ؟ کیوں دیا؟ یہ تو سوال ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا میری بہن؟ یہ سوال ہے اس کا. تو اس کا جواب کیا ہے کہ جن کو علم سے محبت تھی وہ علم سیکھتے تھے، اور اس علم کے ذریعے اللہ کا تقرب پاتے تھے، اس لیے ان کو انعام کیا گیا. اور ان کی کیا کوالٹی تھی؟ وہ علم سیکھتے تھے. اللہ کے جو نبی ہیں جتنے بھی، اللہ نے ان کو اپنی کتابیں دی، کتابیں سکھائی ہیں نا آپ کے سامنے. یہ کتاب میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، یہ علم کے لیے ہے. تو صالحین میں شامل ہونا ہے تو علم سے محبت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، تو تب جا کر آپ ان صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اللہ کا تقرب پانے کے لیے میری بہن ذوق و شوق رکھتے تھے، اسی لیے جو ہے ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں. ہم یہ کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے مطالبہ دوسرا کیا ہے؟ ان پر چلا، ان 4 لوگوں پہ چلا. اللہ نے کہا چلنا ہے نا، تو میں نے بتا دیا وہ علم سیکھتے تھے، میرے تک پہنچتے تھے. علم کے بغیر وہ راستہ ملے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ کو اس راستے کا علم ہے، میں نے وہاں جانا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں کبھی گئی نہیں. مطلب راستوں کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل. یہ اللہ کے پاس جانے کا صراط جو ہے، اس کا کوئی علم، راستہ اس کا کوئی علم نہیں ہوگا. آپ سوئے پڑے رہیں گے اور آپ کو یہ راستے پہ مل جائے گا، ایسا نہیں. تو نبیوں کو بھی بتایا گیا، صدیقین نے بھی سیکھا. تو یاد رکھیں. اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. اب غیر المغضوب کیا ہے میری بہن؟ غیر المغضوب یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ان پر نہ چلا دینا جن پر تیرا غضب ہوا. بس یہ کہا، آمین کہا، اور ہم اگلی سورت چھوٹی موٹی پڑھی، نماز پڑھی، ختم. پتہ ہی نہیں غیر المغضوب ہیں کون. بڑی حد ہے جو اہل القرآن ان سے پوچھا جائے تو وہ بتا دیتے ہیں. کبھی کبھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی صحیح کہہ دیتے ہیں، ہوتے یہ یہود ہیں. کبھی بھول جاتے ہیں نا، کوئی بات. لیکن ڈیٹیل بھی تو ہو. غیر المغضوب علیہم، ان پر نہ علیہم، ان پر نہ چلانا. اس بات کو ختم نہیں کیا، پہلے والی آیت کے ساتھ جوڑی گئی ہے. یہ مکمل آیت کہتے ہیں علماء، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس پر چلانا اور اس پر نہ چلانا. اب اس غیر مغضوب جو ہے، جنہیں ہدایت مل گئی ہو. مغضوب لوگ کون سے ہیں؟ بہت ضروری بات ہے کہ جن کو ہدایت مل گئی ہو اور وہ اس پر نہ چلیں. بتا دیا گیا ہو کہ میرے بہن یہ صراط مستقیم ہے، اور وہ اس پر چلے ہی نہیں. نہ ٹائم ہے، نہ شوق ہے، نہ ذوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں لگانا چاہتے ہم اپنا. تو مغضوب ہیں یہ وہ لوگ آئیں گے، بڑے خوش نہ ہوا کریں یہودی کہہ کے جان چھوڑ گئی، میں تو اس میں آتی نہیں، بالکل بھی نہیں. سورۃ فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہے، یہودی تھوڑی پڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ یہودی ہے تو پکڑ لوں گا، جب اللہ کے پاس آئیں گے حساب تو ہو ہی جانا ہے. تو مجھے اور آپ کو کیوں کہا گیا غیر المغضوب؟ ہر وقت پڑھو، ہر وقت پڑھو، ہر نماز میں پڑھو، اور ہر فرضوں میں 17 بار کہو یہ
غیر المغضوبی، کہ اللہ ان پر نہ چلانا جن پر تو ناراض ہوا۔ تو ہدایت جن کو مل گئی وہ نہیں چلے اور عمل نہیں کیا، وہ بھی مغضوب۔ سیکھ لیا قرآن، کورسز کر لیے، میں نے اتنے کیے ہوئے ہیں، عمل بدلا ہی کوئی نہیں، مغضوب۔ یاد رکھیں تو عمل کتنا ضروری ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت پہچان لی پھر بھی نہیں سیکھا، کیوں نہیں سیکھتے؟ تکبر، حسد۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، یہ علماء کی تفسیر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ علماء اس بات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جو اس راستے پر نہیں آتا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان کو کیا پتا، نیٹ پر ہر چیز پڑی ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں پھر آپ جب نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے؟ کتنی ریگولیرٹی ہے آپ کے اندر؟ اگر ہے کوئی بات نہیں، آپ کے اندر چینج کتنی آ رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ چل کے جی آ کے پڑھیں جی رجسٹرڈ ہی ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح کہ کیا مغضوب کی ساتھی تو نہیں بن رہی، کیا میرا مغضوب میں ہیڈ کاؤنٹ تو نہیں ہو رہا؟ اپنے آپ کو تو بچائیں نا۔ تو مغضوب جو ہے اس میں یہی ہے کہ ہدایت کو رد کر دیا، اور آخر میں جا کے علماء بتا رہے ہیں کہ وہ یہودی بھی یہی ہیں، انہوں نے بھی یہ ہدایت ملی، کتابیں میری بہنیں ان کو ملی اور انہوں نے رد کر دیا۔ کیسے؟ یہودیوں کے پاس پیغمبر کوئی نہیں تھے، شروع کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ہارون، ایک ایک نہیں دو دو، درمیان میں پیغمبروں کی لڑی، آخرت میں آپ دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی عالم ہی نہیں آیا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہدایت کہاں ہو رہی تھی، ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے یہ سمجھایا کہاں جا رہا تھا، یہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے تفسیر میں بتا دیا کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے شروع میں نے ان کو موسیٰ بھی دیے، ہارون بھی دیے، درمیان میں لڑی دی پیغمبروں کی، کتابیں بھی دیں، داؤد بھی دی، زبور بھی دی، میں نے ان کو انجیل بھی دی، یہ سارے سوالات ہونے والے ہیں وہاں پہ، اور آخر میں کون سے دیے؟ یحییٰ بھی دیے، عیسیٰ بھی دیے ان کو۔ یہ وہ سوال ہیں جو مغضوب نے جواب دینے ہیں، اور پھر آپ سے اور میرے سے پوچھا جائے گا تم مغضوب میں کیسے آ گئے؟ تمہارے پاس شریعت محمدی نہیں تھی، تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، کہا ان کی کتابیں یا ان کے جو وارث عالم ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں یہ، یا نہیں تھے تمہارے پاس؟ یہ سوال مغضوب میں آ کر میرے تک پہنچ آئے گا، بالکل غلط فہمی نکال دیں گے اس طرف یہودی ہیں۔ میں نے آپ کو شروع سے بتا دیا کہ وہ تو ہیں ہی ہیں، اور جتنے لوگ علم لے کر ان سے ان کی سنتوں پہ چل رہے ہیں وہ بھی اسی میں ہیں۔ تو یعنی کہ عیسیٰ اور ہارون آئے اور کوئی کسی نے ان کو نہیں مانا، اور محمدی کتاب قرآن پاک فرقان دی گئی۔ فرقان آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ فرقان فرق کر دیتی ہے، باطل اور حق بتا دیتی ہے، پھر بھی نہیں چل رہے۔ شریعت محمدی پتہ ہے پھر بھی نہیں چل رہے۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم والضالین کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے علم تو لے لیا، جیسے ہیں جو حضرت جس میں یہ سارے لوگ آتے ہیں جو کہ ہم تو بڑا آرام سے جان چھڑا لیتے ہیں کہہ کے عیسائیوں نے یہ کیا جی۔ کوئی پوچھ لیتے ہیں نا سوال تو بہنیں بتاتی ہیں کہ دالین میں عیسائی ہیں، میری جان چھٹی، میں تو بالکل ہی نہیں ہوں اس میں۔ یہ قرآن، یہ سورۃ فاتحہ میرے اور آپ کے لیے ہے میری بہن، آج ہم نے محنت اس پر اس لیے کی ہے۔ تو دالین اپنے سیکھنے کے لیے کی ہے، وہ تو ہے ہی ہیں، ان کا معاملہ ہے ہی ہے۔ مجھے بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ میں نے بھی اپنا راستہ گم کر دیا۔ دالین وہ ہیں جن کا راستہ گم ہو گیا، جو ذرا سا بھی ہٹے، آپ وہ تو مکمل ہٹ گئے ہیں نا، آپ نے ذرا سا بھی یوں کیا تو آپ صراط المستقیم سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دالین، سم ٹائم آپ ہٹتے ہیں تو آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دالین میں تب کس کی پکڑ ہونی ہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے علم نہیں لیا، ان انٹینشنلی، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے، اس کو یعنی غلو کر، جیسے عیسائی ہیں انہوں نے اپنے آپ نبی کے بارے میں غلو کیا، ایکسٹیڈ کر گیا ان کے رائٹ کے بارے میں، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ جو آج کل دن چل رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بہت اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دالین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانگو ہر وقت کہ میں دالین میں سے نہ ہو جاؤں، اور ہم نے ان کو دوست بنائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دالین جن کے راستے گم ہو گئے ہیں وہ عیسائی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے حقوق کے بارے میں مائنس کر کے اور اپنے نبی کو ان کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلو، یہ تو ان کا ہو گیا، اور میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے جاننے کی دالین کے بارے میں اپنے لیے؟ کیا میں نے بھی اپنے نبی کے لیے غلو کیا؟ کیا میں نے بھی ان کو قبر میں زندہ سمجھا؟
کیا میں نے بھی ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی؟ کیا میں نے بھی ربیع الاول منایا؟ جتنی بھی بدعات ہیں، اپنے نبیوں کے بارے میں ایکسیڈ کر جانا، وہ علم غلط ہو جانا، وہ ساری بدعتیں وہ ضالین میں آئیں گی۔ بدعتیں جہالت ہیں، علم نہیں ہوتا ان کو، وہ جہالت ہیں۔ جہالت اندھیرے ہیں، اندھیرے جو ہوتے ہیں گمراہی ہے، گمراہی اندھیرے ہیں، اور اندھیرے جو ہیں وہ جہنم میں ہوتے ہیں۔ تو بدعت کا ڈائریکٹ لنک جہنم سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کہتے، لیکن علم ہی غلط ہے۔ پھر پتہ چل گیا کہ علم لینا کتنا ضروری ہے، تب پتہ چلے گا مستقیم کیا ہے، مغضوب کیا ہے، اور ضالین کیا ہے۔ تو ضالین، اس کے بعد آمین۔ اب یہ آمین سننا بھی بڑا ضروری ہے اور کہنا بھی۔ تو آمین کہا ہے تو یہود و نصارہ بڑے شوق سے کہتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ آمین کہنا ہے، وہ آمین نہیں کہتے، کیونکہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے ان کا ایمین، 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 وہ یہ کہتا ہے۔ اور جب وہ سنتے ہیں مسلمان آمین کہتے ہیں، ان کو شدید غصہ اور حسد ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے مسلمان آمین کہیں۔ یاد رکھیں آپ، اس لیے آپ کا آمین کہنا بہت ضروری ہے۔ خود بھی پڑھیں تب آمین کہیں، کوئی پڑھے، امام پڑھے آپ آمین کہیں، کوئی بھی آپ کی کلاس میں سورت پڑھے، سورت فاتحہ، ضرور آمین کہیں، چونکہ یہ یہودیوں کے اوپر تیر لگتا ہے جا کے کہ یہ وہ آمین کیوں کہتے ہیں۔ تو میری بہن، آمین کہنا بڑا ضروری ہے۔ نصارہ بھی کہتے ہیں آمین، آمین، وہ آمین کہتے ہیں۔ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ عبرانی زبان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ماں ہے عربی کی۔ اب اللہ عالم کہ اس میں کیا ہے۔ ہم ایک آخری جو ایک حدیث پڑھ کے اس کو ختم کریں گے، انشاءاللہ دعا کی طرف جائیں گے۔ یہ حدیث بہت ضروری ہے، یہ آپ کی نماز اور سورت فاتحہ کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے۔ قدسی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کو بتائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں، یہ ہے حدیث قدسی۔ تو ایک حدیث قدسی کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورت فاتحہ جو میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے نا، علیحدہ سے اتارا ہے، ہم نے شروع میں پڑھا، یہ اتنی خوبصورت صورت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، میرے اور اس کے بندے کے درمیان کنورسیشن ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کنورسیشن ہے۔ کیسے؟ جب بندہ، اب آپ نے پڑھنا ہے، اب آپ میرے بچوں آپ نے سننا غور سے، کہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، فوراً نہیں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یوں میں نہیں پڑھنا چاہتی، تو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے میرا بندہ، یہ حدیث قدسی بتا رہی ہوں، کہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب آپ بات کر رہے ہیں تو آگے جواب تو سنیں۔ آپ جواب سنے بغیر الرحمن الرحیم پہ جاتے ہیں۔ اللہ نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا کہ اچھا رحم چاہیے، تو آپ مالک یوم الدین پہ پہنچ گئے۔ تو یعنی لے تو ہم خود نہیں رہے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، میں ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا، تو ہوتا کیسے ہے وہ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ مکالمہ اللہ کے بندے کی کنورسیشن شروع ہو جاتی ہے جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں چلے گئے۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ گئے۔ مکالمہ کس سے ہوتا ہے؟ جو غیب ہوتا ہے۔ اللہ اپنی صفاتی طور پر آپ کو جواب دے رہے ہیں کیونکہ وہ سمیع ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اس نے سن لیا، اب آپ کو جواب چاہیے اس کا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کہتا ہے، جب وَإِذْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کا جواب، اللہ کہتے ہیں قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ جواب دیتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ نے آپ کو اپنا بندہ کہا۔ قَالَ اللَّهُ، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں، یعنی اللہ یہ کہتا ہے حَمَدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، جب آپ یہ کہتے ہیں، آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اللہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور آپ نماز کی حالت میں کہہ رہے ہیں، ایک سورت فاتحہ یہاں بیٹھ کے پڑھنا، ایک سورت فاتحہ ہے نماز کی حالت میں پڑھنا، تو آپ یہ دیکھیں جواب تو ادھر بھی ملے گا، لیکن جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ بہت بڑی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے نماز کو علیحدہ ہو کے، فوکسڈ ہو کے، میننگ کے ساتھ، تنہائی میں، خاموشی میں آہستہ پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پوری برکات مل سکے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں ہم نے۔ تو حمدنی عبدی الرحمن الرحیم تثنا علیہ عبدی، قال اللہ فرماتے ہیں تثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ۔
मालिक की यौम दीन, तीसरी आयत पर जब वो पहुंचता है इसी तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ, इसी स्पीड से ही, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कौल अल्लाह मजदनी अबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। अब आगे फोर्थ आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर जब अल्लाह का बंदा जो है वो पहुंचता है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा हाज़ा बैनी व बैन अबदी मा सअल, जितना कुछ पीछे भी मांगा है ना और आगे भी मांगोगे, मा सअल दे दिया तुम्हें, मा सअल जो सवाल किया गया है ना, साल क्या चीज़ है, सवाल किया गया, जो तुमने पीछे सवाल किया ना, रहमान रहीम मांगा है ना आपने, जो भी मालिक के यौमिद्दीन और आगे भी जो आप मांगेंगे, इस दिन अस्सिरात मा साल, अल्लाह फरमाते हैं मैंने आपको दे दिया। ये अल्लाह जवाब दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का होता। बहुत बड़े जो कारी हैं वो, मुझे उनका नाम अब्दुल रहमान है शायद, वो जब करत करते हैं उनको सारी पता है, वो जब शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुद, वो यहाँ पर पहुँच के ख़त्म करते हैं बात को, क्योंकि बात ख़त्म ही वहाँ होती है। आप ये देख लें, ये उनको पता होता है। तो इय्याका नअबुद यानी जो कुछ बंदे ने सवाल करना है ना, इकट्ठा कर दिया, तो इसीलिए इय्याका नअबुद को कहा जाता है कि ये हाफ है, यहाँ पर हाफ होती है। तो उलमा फरमाते हैं कि बंदे को अपने फ़ायदे का इल्म नहीं होता, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे खुद ही बताया है कि तुम ये चीज़ मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ये सारा कुछ जो है ये तुम्हें दे दिया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसने मांगा वो मिल गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो मांगा वो मिल गया, गैरिल मग़दूब, मग़दूब की लिस्ट से हटा दिए गए। और थोड़ी देर बाद जाके फिर उनके साथ बैठ गए, फिर असर की नमाज आ गई, फिर मखदूम मांगा, अल्लाह ने फिर हटा दिया, फिर जाके बैठ गए। तो सारी ज़िंदगी मांगते भी रहे, जाते भी रहे और आते भी रहे और मिलता भी रहा, और आखिर में हाथ फिर साफ, क्योंकि पता ही कुछ नहीं था। तो गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, और आखिर में जो फरिश्ते इसको लेकर आए होते हैं वो इसकी हिफाजत फरमाते हैं। तो इसलिए आमीन कहना सबका बड़ा ज़रूरी। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको, मैं समझती हूँ कि इस सूरत को मुबारक करे। जी, और जो है इस सूरत की जितनी बरक़ात थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हदीस कुदसी है और जिसमें अल्लाह ने खुद बता दिया है कि जब मेरा बंदा जो चीज़ें मांगता है माँ साल मैं उसको दे देता हूँ। तो अब जिस बच्चे को जो चाहिए, इम्तहान है, जो बच्चे को मुश्किल हो रही है, जो चीज़ें मसाइल आ रही हैं, वो उनके लिए इस सूरत को पढ़े और ऐसे ही पढ़े जैसे मैंने उसे बताया है। अगर उसका ये तो आके मुझे पकड़ ले पढ़े, शर्त ये है कि इसी तरह बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह 7 टाइम्स पढ़े, अपने ऊपर दम करे, अपने सारे उसके ऊपर, ताकि उसके असरात जो चीज़ों के होते हैं उतर जाएं। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला की इस बात पे पूरा तवक्कुल रखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ये तवक्कुल अल्लाही फ़हुव हस्बहू, क्या है कि अगर आपने, अल्लाह ने बता दिया आपको माँ साल मैं दूंगा, तो आपको कैसे नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए पूरा तवक्कुल के साथ इन सूरतों को पढ़ें। बीमार लोग शिफा के तौर पर इसको पढ़ें, ठीक है मेरी बहन, मुश्किलात में इसको पढ़ें और अच्छे हालात में ज़रूर पढ़ें, ताकि मुश्किल हालात में भी आपकी और मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जो आप सब के दिलों में जो दुआएं हैं, जिस परेशानियों के साथ आप आए हैं, अल्लाह ताला उन सारी परेशानियों को आपसे दूर कर दे। इस सूरत की बदौलत अल्लाह के सुपुर्द करते हैं हम आप सबको कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह आप सब की निगहबानी करें, पहले कर रहे हैं। अल्लाह आज की इस महफिल की तवस्सुत से, जितने फरिश्तों ने घेरा है उस तवस्सुत से, अल्लाह ताला ने जब ये लोग आमीन कहें, अल्लाह करे हमारे फरिश्ते भी आमीन कह दें, तो जिनको शिफा चाहिए उनको शिफा दे दें, जिनको और जगह कामयाबियाँ चाहिए वो दे दें, जिनको अल्लाह इज़्ज़त चाहिए अल्लाह उनको इज़्ज़त के ख़जाने दे दे, जिनको औलाद चाहिए अल्लाह उनको औलाद दे दें, जितनी चीज़ें जिनके अंदर जिनको मौजूद ज़रूरत है वो दे दे, और अल्लाह हिदायत का तोहफ़ा जो इसमें से है वो तो सबको अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر